السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ پیش کی تختی ہے، ان سب حروف پر پیش لگے ہوئے ہیں۔ پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے، آگے کو جاتی ہے، اور یہ ایک ایک پیش لگے ہوئے ہیں، اور ان کو اس طرح سے پڑھا جائے گا: الف پیش کو، با پیش دو، الف پیش کو، الف الف۔ اس کو بار بار پہلے بغیر زبر زیر پیش کے پڑھیں گے، اس کے بعد میں زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے: الف پیش کو، با پیش دو، تا پیش دو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خوا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، غاد پیش غو، طو پیش تو، ظ پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش خو، قاف پیش کو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، واو پیش وو۔ واو میں منہ گول ہو جاتا ہے، اور پیش میں بھی اسی طرح سے جب پیش کو پڑھا جاتا ہے تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، اور ادھر ادھر کے دونوں سائٹوں کے ہونٹ مل جاتے ہیں، لیکن بیچ میں منہ کھلا رہتا ہے، منہ گول سا ہو جاتا ہے، اور پیش کی آواز آگے سامنے جاتی ہے۔ پیش کا معنی ہے سامنے، زبر کا معنی ہے اوپر، زیر کا معنی ہے نیچے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اسے زیر کر لیا، یعنی وہ کمزور پڑ گیا، وہ زیر ہو گیا۔ تو زیر کے معنی ہے نیچے، اور زیر کی آواز بھی نیچے کو جاتی ہے، اور زبر کا معنی ہے اوپر۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ وہ زبر پڑ گیا، یعنی وہ طاقتور پڑ گیا، وہ اونچا پڑ گیا۔ تو اس کی آواز زبر کی اوپر کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو، سامنے کو۔ تو ان میں سے کوئی بھی حرف کھنچنا نہیں چاہیے، آواز بڑھنی نہیں چاہیے۔ الف پیش کو، آواز کو وہیں ختم کر دیں، وہیں روک دیں۔ اب اس کے بعد یہ تین حرف ملا کر ان کی مشق کرنا ہے۔ پہلے دو کی ہجے کر کے دو کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد تیسرے کو ملانا ہے ہجے کر کے، اور تینوں کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے: را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو۔ ان میں سے کوئی بھی حرف کھنچنا نہیں چاہیے، یہ کھنچنے والے نہیں ہیں، یہ سب جلد پڑھنے والے حروف ہیں، اور ان کی آواز آگے نہیں بڑھنی چاہیے، وگرنہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ ان میں کھڑے پڑے کا اگر خیال نہ کیا جائے، جہاں کھینچنے کا ہے وہاں نہ کھینچا جائے، اور جہاں نہیں کھینچنے کا ہے وہاں کھینچ دیا جائے، تو معنی بدل جاتے ہیں، اور معنی میں فساد ہونے سے کبھی گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز میں اگر پڑھا ایسا تو نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو صرف وہی لوگ، یعنی عربی کے معانی و مطالب کو اچھی طرح سے جاننے والے کہ اس کا معنی کس طرح سے بگڑا ہے اور کیا فساد ہوا ہے معنی میں، وہی بتا سکتے ہیں، لیکن کہاں کب کیسے معنی بگڑ سکتا ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ تو ہم اس کی بہت احتیاط رکھیں کہ کہیں بھی جو ہے جہاں کھنچنے کا نہیں ہے وہاں کھنچنا نہیں چاہیے، آواز بڑھنی نہیں چاہیے، اور جو کھینچنے کا ہے اس کو اتنا ہی کھینچنا چاہیے، کم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب جلد پڑھنے والے حروف ہیں: را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدسو، فا پیش کو، قاف زر قی، فقی، دال زبر دا، فقیدہ، قاف پیش کو، قاف پیش کو، تا زر تی، قتی، لام زبر لا، قتیلا، نون پیش نو، کاف زر کی، نکی، سین زبر سا، نکیسا، نکیسا۔ پہلے دو کو پڑھ لیں گے، اس میں آسانی رہے گی پھر تیسرے کو پڑھنے میں۔ نون پیش نو، کاف زر کی، نکی، نکی، سین زبر سا، نکیسا، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کروما۔ جب دو کو پڑھ لیں گے تو تیسرے کو اس میں ملانے میں آسانی رہے گی۔ کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، کرو، میم زبر ما، کروما، عین پیش او، لام زر لی، علی۔ اب یہ لام مل کر بنا ہوا ہے تو کس طرح سے بنا ہوا ہے اس کی پہچان کریں۔
الف کے بعد میں کچھ بھی لکھنے میں حرف میں جڑتا نہیں ہے، الف میں بعد میں کچھ بھی لکھنے میں جڑتا نہیں ہے، پڑھنے میں تو جڑتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں، جس طرح سے کہ یہ لام میں ملا ہوا ہے، الف میں کچھ بھی نہیں ملتا، الف ہوگا تو بعد والا حرف الگ ہی ہوگا۔ عین پیش ہو لام زل علی میم زبر ما علم، ہا پیش ہو دال زر دی خدی یا زبر یا خدیہ۔ اب یہ صاد پیش سو، صاد پیش سو، ہا پیش ہو سح، فا پیش ہو صحف۔ صاد کو صاد پر حرف ہے، اس کو جو ہے پر کر کے نکالیں اور بڑا ہا نکالیں اچھی طرح سے، بار بار پڑھیں، مشق کریں، خوب کوشش کریں کہ کس طرح سے بتایا ہے تو اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ صاد پیش سو، ہا پیش ہو صح، فا پیش ہو صحف، واو پیش ہو سین زر سی وسی وسی، عین زبر آ وسی آ۔ یہ عین اب کس طرح سے بنا ہوا ہے اور یہاں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ جب اس عین سے پہلے اگر کوئی حرف ہوگا تو عین اس طرح سے بنے گا، سین عین سے پہلے اسی میں ملا ہوا ہے لکھنے میں تو یہ عین اس طرح سے بنے گا، اگر بعد میں بھی کچھ ہوگا جب بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا عین۔ یہ نیچے کا کاٹ دیا جائے گا، صرف اوپر کا اتنا سرا یہ جو دکھ رہا ہے اوپر وہی کام میں آتا ہے، باقی دوسرا حرف اس میں مل جاتا ہے۔ واو پیش ہو سین زر سی وسی، عین زبر آ وسی آ، قاف پیش ہو دال زر دی خدی، قاف پیش ہو، قاف کو جو ہے قاف پڑھیں، بڑا قاف اس کو کہتے ہیں، اور قاف کو ادا کرنے میں زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے، تو قاف، قاف پیش ہو دال زر دی خدی، را زبر را خدی را، یہ نون ہے۔ اب یہ دیکھیے نون کس طرح سے بنا ہوا ہے، صرف اتنا سا سرا کام میں آتا ہے اوپر کا جو یہ دکھ رہا ہے، اتنا نیچے کا بھی نہیں ہوگا آگے چل کر۔ نون پیش نو، صاد زر سی نسی، را زبر را نسی را۔ یہ یہاں تک اس کی تختی ہو گئی، آگے انشاءاللہ تعالی جو کھینچ کر پڑھنے والے حروف ہیں، حروف مدہ جنہیں کہتے ہیں، وہ آئیں گے اور وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں جو ہم بتاتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو عربی پڑھنا آ جائے گا۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔